الحمدللہ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین الصلاۃ والسلام علیک یا سید الانبیاء والمرسلین مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلهم عطا اسلاف کا جذب درو کر شریک زمرہ لا یحزنوں کر خرد کی گتھیاں سلجھا چکا میں میرے مولا مجھے صاحب جنوں کر گرامی قدر زیب مسند صدارت جانشین حضور ضیاء الامت پیر امین الحسنات شاہ صاحب دامت برکاتہ مولالیہ حضرت صاحبزادہ پیر سید عارف بھاولک شاہ صاحب دامت ذکرہ حضرات سادات کرام علماء ذی وقار حاضرین محترم یہ عجیب بابرکت مجلس ہے یہاں نسبت نقشبندیہ اور نسبت چشتیہ کا حسین امتزاج مجھے نظر آ رہا ہے اور میری آج پہلی حاضری ہے حضرت مینا شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بات روٹا سیدہ میں پہلے بھی حاضر ہوا ہوں تو جو کیفیت مجھے چند سیکنڈ میں وہاں محسوس ہوئی اور پھر شاہ صاحب کی بارگاہ بھی ساتھ ہے تو ایسے لگا کہ نقشبندیت چشتیت کے گلے مل رہی ہے ایک عجیب کیفیت ہے اس کو میں لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا اللہ رب العزت اس فیض کو جاری و ساری رکھے اور جن کا عرس ہے ان کی عجیب اور عظیم کرامت ساری دنیا نے معراج کی رات دیکھی اب اس سے بڑا کوئی اعلان ہو نہیں سکتا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب کو تو معراج عطا کی ہے اس صاحب معراج کے صدقے امتیوں کی معراج کا سلسلہ بھی جاری ہو رہا ہے اور یہ جاری ہے یہ رکنے والا نہیں یہ سلسلہ معراج رکنے والا نہیں ہے حضرات صوفیہ کہتے ہیں کہ رب نے اپنے حبیب کو جو شان دی ہے نا اس کے فیض کو متعدی رکھا ہے باقی نبیوں کو جو معجزات دیے وہ ایک وقت کے لیے ایک محدود زمان و مکان تک تھے لیکن اپنے حبیب کریم کو جو شان بھی دی ہے اس شان کے اندر اللہ نے استمرار رکھا ہے دوام رکھا ہے اور استحکام رکھا ہے آج اصل کام تو اس عرس میں کرنے کا جو ہوتا ہے وہ کم ہیں جو کرتے ہیں تو وہ کرنا چاہیے پھر ہی سمجھ آئے گی عرس میں اور باقی محفلوں میں فرق کیا ہے میرا تو ویسے یہ عقیدہ ہے میں اہل سنت ہوں اور مجھے یہ پتا ہے کہ اگر میلاد شریف کی محفل ہو تو انوار اور ہوتے ہیں اگر معراج شریف کی محفل ہو تو انوار اور ہوتے ہیں اور اگر عرس کی محفل ہو تو وہاں کیفیات اور ہوتی ہیں چونکہ صاحب التاج والمعراج کی امت ہیں تو ہمیں یہ شعور حاصل کرنا ہے ان محفلوں میں بیٹھ کر تو یہاں سے یہ سیکھنا ہے یہ تنوع یہ ورائٹی جو اللہ کی امت کو بخشی ہے فیض و برکات میں تجلیات میں معراج شریف کے بارے میں آپ دیکھیں میں اس سے پہلے کہ اپنا ہدیہ پیش کروں ایک
بہت عظیم صوفی بزرگ ہیں اور کم لوگ جانتے ہیں. یہ سیر العارفین جو مشائخ چشت کے بڑے تذکروں میں سے اور ملفوظات میں سے مشائخ سہروردیہ اور مشائخ چشتیہ کے اس کے مؤلف ہیں. بہت بڑے صوفی ہیں اور بہت بڑے شاعر بھی ہیں. معراج شریف پر انہوں نے ایک شعر لکھا. اس میں فرماتے ہیں کہ موسیٰ ہوش رفت بیک جلوہ صفات. موسیٰ ہوش رفت بیک جلوہ صفات. کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو طور پر اللہ نے تجلی ڈالی تھی وہ صفاتی تجلی تھی اور جناب کلیم علیہ السلام اس کی تاب نہ لا سکے اور مستغرق ہو گئے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. اور برکت ہوگی. بعض مہمانوں سے خطیب کو تقویت اور انرجی مل جاتی ہے. آپ ان میں سے. تو حاضرین محترم آپ دیکھیے صوفی کی اپروچ کیا، عارف باللہ کی اپروچ کیا ہے اس امت کی عارف کی، کہ وہ یہ بھی جانتا ہے کہ رب ذوالجلال نے جو تجلی طور پہ ڈالی تھی وہ ذاتی تھی یا صفاتی تھی. جناب کریم علیہ السلام کو جس تجلی سے نوازا تھا وہ فرماتے ہیں موسیٰ ہوش رفت بیک جلوہ صفات. اور تو عین ذات میں نگری در تبسمی. میرے آقا جناب کریم کی صفاتی تجلی کی تاب نہ لا سکے اور مستغرق ہو گئے اور ہوش جاتے رہے. استغراق کا عالم طاری ہو گیا. اور آپ کی نگاہ ما زاغ البصر کی شان یہ ہے کہ آپ عین ذات کا جلوہ بے حجاب دیکھتے رہے اور ساتھ تبسم بھی فرماتے رہے. یہ ڈیفرنس سمجھیے تب آپ کو سمجھ آئے گی کہ جب ہم نے عرس میں بیٹھنا ہے تو اپنی جھولی میں کون سی تجلیاں لے کے گھر جانا ہے. میں یہی دو چار گزارشات عرض کروں گا جو ہمارے بزرگوں کا یہی مشائخ کا فیض ہے. اور اس سے پہلے کہ میں مزید گفتگو کروں کیونکہ شہر اقبال ہے تو میں نظم میں بھی صاحب عرس کے حضور اپنا نذرانہ پیش کر دوں. صاحب سے تیرا فیض نظر ہے یہ، تیرا فیض نظر ہے یہ، تیرا احسان ہے مرشد. تیرا فیض نظر ہے یہ، تیرا احسان ہے مرشد. مرید حق تعالی ہوں، میرا قرآن ہے مرشد. تیرا فیض نظر ہے یہ، تیرا فیض نظر ہے یہ، تیرا احسان ہے مرشد. آج میں نے جب احوال پڑھے حضرت کے ابتدائی جب بیڑا شریف پہنچے اور پھر فیضان ضیاء الامت سے مستفید اور مستفیض ہوئے تو آپ کے جذبات جو میں نے ابھی نثر میں پڑھے ہیں وہ اپنے بہت پہلے لکھے ہوئے اسلام میں مجھے نظر آئے. حضور ضیاء الامت پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ علیہ کا ایک بہت بڑا اختصاص جس نے مجھے ان کے ساتھ فکری طور پہ جوڑا وہ یہ تھا. کسی نے کہا کہ آپ اپنے نام کے ساتھ پیر کیوں لکھتے ہیں؟ کتاب چھپ رہی ہے، ضیاء القرآن چھپ رہی ہے، ضیاء النبی چھپ رہی ہے، تو آپ خود ہی پیر لکھتے ہیں. تو آپ نے فرمایا یہ میں اس لیے لکھتا ہوں کہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ پیر پڑھا لکھا بھی ہوتا ہے. پیر محمد کرم شاہ، پیر محمد کرم شاہ.
تو آج یہ سمجھ آیا ہے کہ انہوں نے یہ پیری اپنے تک ہی نہیں رکھی، یہ پیری آگے مریدوں میں منتقل بھی کی ہے، اس کو ٹرانسفر بھی کیا اس پر، اور اپنے خلیفہ اول پیر سید نذیر حسین شاہ صاحب چشتی نظامی، دیکھیے ان کو کیا رنگ دیا۔ حضرات محترم، کاش ہم یہ سمجھ جاتے کہ صوفی کون ہوتا ہے اور کہاں سے یہ شروع ہوا ہے، اور صوفیوں کے امام کا نقطہ نظر کیا ہے۔ سیدنا ابو القاسم جنید بغدادی قدس سرہ العزیز وہ کہتے ہیں علمنا ھذا مشید بالکتاب والسنہ، وہ کہتے ہیں صوفی وہ ہوتا ہے جو ضیاء القرآن والا ہو اور ضیاء النبی والا ہو، جس کے پاس ضیاء القرآن بھی ہو ضیاء السنت بھی ہو، وہ صوفی ہے۔ اور یہ میں نے جب سمجھا تو یہ میرے کلام میں ڈھل گیا کہ تیرا فیض نظر ہے، یہ پتہ نہیں کیا کیا لوگ پیر سے لینے جاتے ہیں، لیکن اصل کام پیر مرید کا جو ہے وہ یہ ہے کہ تیرا فیض نظر ہے، یہ تیرا احسان ہے مرشد، مرید حق تعالی ہوں، میرا قرآن ہے مرشد، اللہ کا مرید بن گیا ہوں اور قرآن کو میں نے اپنا مرشد مان لیا، اور تیری نسبت نے بخشا ہے شعور خیر و شر مجھ کو۔ یہی شاہ صاحب کی کل زندگی کی تفسیر ہے، حالانکہ میں نے زیارت نہیں کی شاہ صاحب کی، اور شاہ صاحب کی یہ کرامت ہے کہ پہلی بار میں اس پروگرام میں اس جلسے میں پہنچا معراج کی رات، جس سے پچھلے سال شاہ صاحب کا اسی بزم اسی مجلس اور اسی معراج شریف کی محفل میں وصال ہوا تھا۔ اس چیز نے جوڑ دیا شاہ صاحب کے ساتھ، اور شاہ صاحب کی ان روحانی برکات کو اس لمحے سے لے کر ابھی تک میں نے ہمیشہ محسوس کیا، اور اسی کی برکت ہے۔ تو صوفیہ کہتے ہیں کہ کسی نے دیکھنا ہو نا کہ میں نے جو عمل کیا ہے وہ قبول ہوا یا نہیں، دنیا میں حساب سے پہلے چیک کر لے کہ جو نماز پڑھی ہے وہ قبول ہوئی یا نہیں، تو فرمایا یہ دیکھ لے کہ دوبارہ موقع ملا یا نہیں۔ اگر پہلے کی قبولیت دیکھنی ہو تو دیکھ لے دوبارہ بلاوا آیا یا نہیں، اگر دوبارہ بلاوا آ جائے تو سمجھ لے پہلا قبول ہو گیا۔ تو تیری نسبت نے بخشا ہے شعور خیر و شر مجھ کو، تیری چشم عنایت ہے، تیرا فیضان ہے مرشد، اور مجھے حق الیقین ہے سرور دی کی شفاعت پر، مجھے حق الیقین ہے سرور دی کی شفاعت پر، تو پھر بخشش نہ ہو ایسا کوئی امکان ہے مرشد، اور خدا کے دوستوں کی دوستی ہی کام آئے گی، خدا کے دوستوں کی دوستی ہی کام آئے گی، یہی میرا عقیدہ ہے، یہی ایمان ہے مرشد، اور رہو سچوں سے وابستہ، رہو سچوں سے وابستہ، یہی ارشاد باری ہے، یہی محبوب عین ذات کا فرمان ہے مرشد۔ ولی سے دوستی، یہ بھی سن لیجیے، یہ بھی عرس کا لنگر ہے جو میں نے آپ کو پیش کرنا تھا، وہ اس کلام میں بھی آ گیا ہے۔ ولی سے دوستی واللہ خود عین ولایت ہے، ولی سے دوستی واللہ خود عین ولایت ہے، اور تمہاری ایک نظر ہر درد کا درمان ہے مرشد، یہ کچھ کم تو نہیں تیری گلی میں آتے جاتے، یہ کچھ کم تو نہیں تیری گلی میں آتے جاتے ہیں، تیری چوکھٹ پہ رہنا خلد کا سامان ہے مرشد، جن کا دروازہ ہی بہشتی دروازہ ہو، جس بزرگ کے گھر کا، دربار کا، آستانے کا، خانقاہ کا، مزار کا دروازہ ہی بہشتی دروازہ ہو، تو اس کی گلی جنت کی گلی نہیں تو اور کیا ہے۔ مجھے حیرت اس شخص پہ ہوتی ہے جو جنت کے گیٹ پہ کھڑا ہو کے جنت کا ایڈریس پوچھ رہا ہوتا، ایسے سادہ لوگ بھی ہیں دنیا میں۔ حضرت شیر خدا
ملا علی قاری رحمہ اللہ نے شرح فقہ الاکبر میں اس کو نقل کیا، کہتے ہیں شیر خدا باب مدینۃ العلم شہنشاہ دائرہ ولایت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم، آپ فرماتے ہیں یہ دیکھیں ولی کی اپروچ، اور جہاں سے ولایت کا منبع پھوٹتا ہے، جہاں سے فیضان ولایت چلا ہے، اپروچ دیکھیے۔ جناب شیر خدا فرماتے ہیں اگر اللہ مجھے اختیار دے کہ علی یہ جنت ہے اور یہ مسجد ہے، اس میں سے ایک لے لو، اللہ تو فرمایا اخترت المسجد، سبحان یہ ہے اپروچ۔ فرماتے ہیں اللہ مجھے اختیار دے علی یہ جنت ہے یہ مسجد ہے، دونوں میں سے ایک لے لو تو میں مسجد لوں گا۔ سبحان اللہ، یہ ولی کی اپروچ ہے۔ ہماری یہ سادگی کی انتہا ہوتی ہے کہ ہم جنت میں بیٹھ کے بھی جنت کے ٹکٹ کی قرآن اندازی کر رہے ہوتے ہیں اور ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں جنت کو۔ بس یہی فرق ہے ولی اور غیر ولی میں۔ غیر ولی یہاں مرنے کے بعد جنت کے انتظار میں ہے، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا پکا غلام اور عارف باللہ وہ مرنے سے پہلے جنت کو انجوائے کر کے پھر دنیا سے جاؤ۔ یہ ڈیفرنس سمجھیں۔ یا رسول اللہ، آپ سمجھا بھی ڈھونڈ رہے ہیں جنت، ڈھونڈتے رہے جنت کہاں ہے۔ ایک بات تو میں نے عرض کر دی نا، میں نے جب اس قول مبارک پہ غور کیا کہ شیر خدا نے مسجد کو کیوں سلیکٹ کیا، تو مجھے آقا کریم علیہ السلام کا ارشاد یاد آیا کہ صحابہ کرام علیہ رضوان کو فرمایا تھا کہ اذا مررتم بریاض الجنت فارتعوا، جب جنت کے باغوں سے گزرو تو خوب پھل کھایا کرو۔ تو صحابہ کرام نے جب پوچھا نا کہ حضور جنت کے باغ کہاں ہیں، تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا یہ جو مسجدیں ہیں نا دنیا میں میرے امت کی مسجدیں، یہ جنت کے باغات ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور جب ریسرچ کی تو پتا چلا کہ جنت میں مسجد کوئی نہیں ہے۔ تو یہ اپروچ ہے جناب شیر خدا کی کہ مسجد میں تو جنت ہے، دونوں ہی مل گئی ہیں، ایک ٹکٹ میں دونوں لذتیں حاصل ہو گئی۔ اگر اکیلی جنت لیں تو اس میں مسجد تو کوئی نہیں۔ پھر آقا کریم علیہ السلام کا کمال یہ ہے کہ آپ نے اپنی امت کو دنیا ہی میں جنت عطا فرمائی ہے۔ سبحان اللہ۔ جنت چکھائی بھی ہے، جنت دکھائی بھی ہے، جنت سمجھائی بھی ہے، سبحان اللہ۔ اور جنت کے پھل کیسے کھلائے ہیں۔ صحابہ کرام کو جب فرمایا تو وہ بھی حیران ہو گئے، کہا حضور جنت کے باغ کون سے ہیں؟ فرمایا مجالس الذکر وحلق الذکر، جہاں اللہ کے ذکر کی محفل لگ جائے وہ جنت کا باغ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو صحابہ کرام کا تجسس دیکھیں۔ میں عرض کیا حضور جنت کے پھل کیا ہیں؟ فرمایا سبحان اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، یہ سارے جنت کے پھل ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، یہ سارے جنت کے بعد جنت کے پھل ہیں۔ اللہ یہ کی ذات پاک ہے جس نے امت کو دنیا میں جنت کے پھل عطا بھی کیے ہیں، انہیں کھلائے بھی ہیں، انہیں چکھائے اور ان کے گھروں میں پہنچا دیے ہیں۔ اب بندہ خود کو چیک کر لے کہ مجھے جنت کا کتنا اشتیاق ہے، جنت سے کتنی دلچسپی ہے۔ یہ پیمانہ دے دیا کہ جنت میں کسی کی فرمائش پہ لیتا ہوں یا اپنی ذاتی دلچسپی سے لیتا ہوں۔ ہم لوگ محافل میں دیکھتے ہیں کہ ہمیں نقیب صاحب کہتے ہیں کہو سبحان اللہ، خطیب صاحب کہتے ہیں کہو سبحان اللہ، تو پھر ہم سبحان اللہ کہتے ہیں۔ حالانکہ آقا کریم علیہ السلام نے تو ہمیں سبحان اللہ کا لنگر دیا تھا کہ اپنے ذوق اور دلچسپی سے کہنا
اور سبحان کے لیے کہنا تاکہ سبحان جنت میں تمہارا درخت لگا دے. یہ بھی عرفاء سمجھاتے ہیں یہ نقطہ. اللہ کے دوست اور ولی سے تعلق ہوتا ہے تو پھر یہ بات سمجھ آتی ہے کہ یہ کچھ کم تو نہیں، تیری گلی میں آتے جاتے ہیں، تیری چوکھٹ پہ رہنا خود کا سامان ہے مرشد. اور جو ہمارے سلوک کا نصاب ہے، طریقت کے سلوک کا نصاب ہے، تو کیا ہے؟ تجھے دیکھوں، تجھے سمجھوں، تجھے جانوں، تجھے مانوں. تجھے دیکھوں، تجھے سمجھوں، تجھے جانوں، تجھے مانوں. یہی اپنی تمنا ہے، یہی ارمان ہے. اور فرشتے یہ بھی اللہ کے دوست کی شان ہے. دیکھیے اللہ کے دوست کی شان کیا ہوگی کہ فرشتے زائروں کی راہ میں آنکھیں بچھاتے ہیں. فرشتے زائروں کی راہ میں آنکھیں بچھاتے ہیں. یہ تیرے در کی عظمت ہے، یہ تیری شان ہے. اور وہ جس کو دیکھ کر شہزاد رب کی یاد آتی ہے، وہ جس کو دیکھ کر شہزاد رب کی یاد آتی ہے، وہی پردے قلندر ہے، وہی انسان ہے مرشد. جو امام الانبیاء والمرسلین علیہ تحیت و تسلیم نے ولی کی تعریف اپنی زبان اقدس و اطہر اور زبان وحی ترجمان سے فرمائی. روایت آئی نا الا ان اولیاء اللہ. تو صحابہ کرام کی یہ بھی ولیوں کا ایک مشرب و ظرف ہے. ولیوں ولایت جہاں سے پھوٹ رہی ہے، حضرات صحابہ کرام علیہم رضوان جن کی گرد راہ سے قطبیت اور غوثیت کے سرچشمے پھوٹتے ہیں، اب ان کی سادگی کا اندازہ کیجئے کہ وہ جا کے عرض کر رہے ہیں حضور یہ اولیاء اللہ کون ہیں؟ صحابہ کرام علیہم رضوان ذکر رب کہہ رہے ہیں قرآن کی نصوص میں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اللہ ان سب سے راضی ہے اور یہ اللہ سے راضی ہیں. ان کی سادگی کا آپ اندازہ لگائیے، ان کی الہیت کا اندازہ لگائیے. ہماری ظاہر دین آنکھ جو ہے نا، وہ ولی کا جو مافوق الفطرت تصور اور سپر نیچرل کانسیپٹ لے کے بیٹھی ہوتی ہے نا ذہن میں، اس کا خیال ہوتا ہے کہ ولی ابھی ہوا سے اترے گا، نیچے نازل ہوگا، یا وہ زمین میں سے نکلے گا. جو ہم نے یہاں خاکے پیش کیے ہیں ولایت کے آج تک، ہم بھی یہی سمجھتے رہے بچپن سے جب سنتے تھے. ہماری کل ولایت 2-4 کرامات سنا کے ختم ہو جاتی ہے. تو پھر اس سننے والی نسل کے ذہن میں ولی کا تصور تو یہی بنے گا نا، اور وہ اپنے سامنے بیٹھے ہوئے کو کبھی ولی ماننے کو تیار نہیں. حضرت خواجہ بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ لوگوں سوئے ہوئے شیر سے جاگتی ہوئی بلی تمہارے حق میں بہتر ہے. کیا مطلب؟ اور شیر ہی صحیح سویا ہوا بھائی، آرام کرنا، اس کا ریسٹ ٹائم ہے، وہ اپنا کام کر کے جا چکا دنیا سے. یہ باہر جو پھر رہی ہے بلی صحیح، کوئی پنجہ تو مارے گی نا، کوئی کام تو کرے گی نا، کیونکہ وہ آن ڈیوٹی ہے، فیلڈ میں ہے، اس کا ورکنگ ٹائم ہے. چل تو بلی ہی سمجھتا اس کو، مان تو صحیح. یہ اتنا بڑا حجاب ہے حاضرین محترم، جب تک یہ اٹھے گا نہیں ولایت کو ہم ٹیسٹ نہیں کر سکتے. حضرت خواجہ ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ مجھے یاد آ گئے. آپ اپنے دور کے علماء سے فرما رہے ہیں، 6-7ویں صدی ہجری ہے، صاحب حزب البحر. یہ وہ ہستی ہیں کہ جس وقت امام عز الدین ابن عبدالسلام کی مجلس لگی ہوتی ہے دمشق میں دار الحدیث میں، اور وقت کا ہر امام وہاں حاضر ہوتا، علم الکلام کے مباحث اور علم اسماء و صفات پہ اور توحید باری تعالیٰ پہ گفتگو ہو رہی ہوتی،
تو جس وقت آپ داخل ہوتے اس محضر میں اور ایک سائڈ پہ کونے میں بیٹھ جاتے، آنکھوں کی بینائی بھی جا چکی تھی آخری عمر میں، تو شیخ کی صاحب مسند کی نگاہ جب آپ پہ پڑتی تو خاموش ہو جاتے، اور جب شیخ کو لوگ دیکھتے یہ چپ کرتے تو وہ بھی چپ کرتے جاتے، یہاں تک کہ سب کی نظریں ٹک جاتی حضرت شیخ ابوالحسن شاذلی رحمۃ اللہ تعالی کے چہرے پر، اور آپ پوچھتے کہ حضرات آپ خاموش کیوں ہو گئے؟ آپ جاری رکھیے گفتگو، میں رب کی بات ہو رہی ہے، میرے مالک کو بولا کہ اس کی صفات کی ذات کی معارف کی باتیں ہو رہی ہیں، میں سننے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ تو وہ فرماتے کہ حضور اب آپ آ گئے ہیں، ہم سب سنیں گے اور آپ بولیں گے، کیونکہ یہ موضوع آپ کا ہے۔ آپ نے اپنے وقت کے علماء سے یہ تاریخی جملہ فرمایا تھا کہ اے علماء عصر، تمہاری مثال بنی اسرائیل کے علماء کی۔ بنی اسرائیل کے علماء کیا کرتے تھے؟ انبیاء سابقین سب کو مانتے تھے، اور جو پیغمبر سامنے پیغام اور دعوت لے کے کھڑا ہوتا اس کا انکار کرتے تھے۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے یہی کیا تھا۔ آپ چونکہ ہمارے دور میں آ گئے، آپ ولی کہاں سے ہو گئے؟ تو ہم اپنے ولی کے مرنے کا انتظار کرتے رہتے ہیں کہ جب تک شاہ صاحب آپ مزار میں نہیں جائیں گے ہم آپ کی ولایت کو نہیں مانیں گے، یعنی ہمیں اپنی ولایت کے لیے مرنا شرط کر دیا اور صاحب مزار ہونا شرط کر دیا ہے۔ اس لیے پیر نے کہا تھا حجاب رخ یار تھے آپ ہی ہم، حجاب رخ یار تھے آپ ہی ہم، کھلی آنکھ جب کوئی پردہ نہ دے۔ اور حافظ شیرازی نے کہا تو خود حجاب خودی حافظ از میاں برخیز، وہ پردے ڈھونڈتا رہتا ہے نا جی، پردہ پڑا ہوا ہے، پردہ پڑا، وہ کہتے ہیں یہ پردہ باہر کا نہیں ہے، تو خود ہی پردہ ہے، تیری ذات، تیری خواہش، تیری انانیت، تیری نفسانیت، یہ خود ہی حجاب ہے، اسے پردے کو درمیان سے گرا اور حقیقت تو جس نے یہ گرایا، حضرت امام احمد بن حنبل نے گرایا، جو ائمہ اربعہ میں سے اوپر کی میں ایک مثال برکت کے لیے عرض کر دیتا ہوں، جن کے ایک مقلد کا نام محبوب سبحانی غوث اعظم شیخ عبدالقادر جیلانی، جس امام کے مقلدین میں شہنشاہ بغداد جیسی ہستی ہیں، اور جن کے شاگردوں میں بخاری اور مسلم اور ترمذی اور نسائی جیسے لوگ ہیں، رحمہ اللہ، وہ امام احمد بن حنبل حدیث پڑھاتے تھے ستون سے ٹیک لگا کے، تو سارے امام یہ بخاری مسلم جیسے ائمہ یہ ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے تھے، حدیث کی کلاس ایسے ہوتی تھی، بیٹھتا کوئی نہیں تھا، صرف شیخ بیٹھے ہوتے تھے۔ حدیث کا ادب یہ تھا، سوچو تو حدیث والے کا ادب کیا ہو۔ تو سیدنا امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ سب سے پہلے اس امت میں جس ہستی کے نام کے ساتھ امام اہل سنت کا ٹائٹل لگا ہے، امام اہل سنت جنہیں کہا گیا سب سے پہلے، وہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، امام مجتہد ہیں، ائمہ اربعہ میں سے ہیں، جن کے نام پہ سعودی عرب ہمبلی اسٹیٹ ہے اور کتنے ہی عرب ممالک ابھی۔ آپ جب حضرت سیدنا بشر حافی رحمہ اللہ کی مجلس میں جانے لگے اور وہ ادب سے دو زانوں بیٹھنا شروع کیا، تو آپ کے تلامذہ جو ائمہ تھے بڑے بڑے جید، انہوں نے حیرت کا اظہار کیا، پھر ایک وقت کہہ بھی دیا، انہوں نے کہا حضور آپ یہ ننگے پاؤں پھرنے والے درویش کی مجلس میں جاتے ہیں، چاہیے یہ درویش آپ کی مجلس میں حاضر ہو، آپ کے پاس بیٹھے، آپ امت کے امام ہیں، اب کون سی چیز ایسی رہ گئی ہے جس کے لیے آپ اس درویش کی مجلس میں جاتے ہیں؟ اور امت حیران ہے، آپ کے شاگرد اور ائمہ بڑے بڑے فقہاء اور محدثین وہ اس پہ پریشان و متفکر ہیں
کہ ہمارے استاد کو کیا ہو گیا، امام مجتہد کو اس درویش کی مجلس میں جاتے ہیں؟ تو حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے فرمایا علماء آپ کی بات ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے کہ قرآن کو میں بشر حافظ سے زیادہ جانتا ہوں اور حدیث بھی مجھے اس سے زیادہ آتی ہو، 6 لاکھ حدیثوں کا حافظ صاحب مسند، اور ہو سکتا ہے فقہی مسائل بھی میں ان سے زیادہ جانتا ہوں، لیکن میں پھر بھی بشر حافظ کی خدمت میں اس لیے روزانہ جا کے بیٹھتا ہوں کہ وہ قرآن والے کو مجھ سے زیادہ جانتا ہے۔ یا صدیق اکبر، یا صدیق اکبر، یہ نعرہ بھی اہل سنت و جماعت اپنی مجالس میں شامل فرمائیں۔ یہ نعرہ صدیقیہ وہ نعرہ ہے جو شیر خدا علی المرتضیٰ نے منبر پہ لگوایا ہے۔ یا رسول اللہ، یا صدیق، یا صدیق، یا صدیق۔ سادات کرام کو تو پتہ ہونا چاہیے نا، اور کسی کو ہو نہ ہو۔ میں تو جعفری نقشبندی ہوں، امام جعفر صادق کا مرید ہوں، تو مجھے ان کے دسترخوان کا ٹکڑا ملا تو سمجھ آئی کہ میں اہل بیت کا ننھال سارا صدیقی ہے۔ اور امام جعفر صادق نے فرمایا ولدنی صدیق مرتين، اے لوگوں ایک نسبت سے علی کا بیٹا ہوں اور 2 نسبتوں سے یار غار کا لفظ جگر ہوں۔ سیدوں کو ضرور پتہ ہونا چاہیے، امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کی والدہ سیدہ ام فروہ بنت قاسم بن محمد بن ابی بکر، اور آپ کی نانی جان حضرت سیدہ اسماء بنت عبد الرحمن ابن ابی بکر۔ اس لیے امام صاحبی نے جب آپ کا تعارف لکھا ہے تو انہوں نے لکھا علوی الاب بکری الام۔ دو کریموں کے درمیان ہونا تو برکت ہے۔ تو ضمناً بات آ گئی، یہ فیض سارا انہی کا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ وہ نقشبندی، قادری، چشتی، سورمردی، شاذلی، رفاعی، جتنے بھی سلسلے ہیں یہ سارے امام جعفر صادق کی نالین کر سکتا۔ یہ وہ ہستیاں ہیں، وہ ذوات قدسیاں ہیں۔ مجھے افسوس ہے اور حیرت ہے اس بات پر کہ طرفین محروم ہیں ان کے فیض و برکات، طرفین محروم، ان کے ذکر سے بھی محروم۔ صرف صاحب کشف المحجوب سے جا کے پوچھو، جن کی نگری سے میں آیا ہوں، جب علی بن عثمان یہ ہے تو آپ سوچئے علی بن ابی طالب کا مقام، اور جس کی اولاد جماعت علی ہے، جس کی اولاد مہر علی ہے، جس کی اولاد دیدار علی ہے، اور جس کے مرید بو علی ہیں۔ افسوس یہ ہے کہ ہم لوگ ٹیسٹ نہیں کرتے چیزوں کو، بس سن سنانے پہ اکتفا کرتے ہیں۔ صوفی کا تو سبجیکٹ ہی یہ ہے، صوفی کیلو کال کا بندہ ہی نہیں ہے۔ صوفی تو کہتا ہے کہ کوئی یار کی گل سنا تھا، ہاں ادھر ادھر کے قصے کہانیاں تو ہر جگہ سنتے ہیں اور ہر محفل میں۔ عرس کا فلسفہ کیا ہے کہ آپ کو پتا ہو کہ صاحب عرس کا مشرب کیا ہے۔ صوفیہ نے شرط لکھی ہے، میں ابھی چند سیکنڈ کے لیے گیا ہوں حضرت پیرا شاہ صاحب کی مزار کے اندر، میرا خیال تھا پہلے باہر سے میں سلام عرض کر کے آ جاتا ہوں، لیکن جب اندر گیا ہوں تو یہ دوست مجھے لے آئے، یہ ساتھ تھے، پھر ادھر لے گئے جلدی میں، لیکن ان کا پروگرام کوئی نہیں تھا کہ میں باہر آؤں۔ میں نے اس لیے عرض کیا ہے کہ نسبت نقشبندیہ اور چشتیہ کا میں نے ایسا امتزاج آج تک نہ دیکھا ہے نہ سنا ہے جو یہاں اس بارگاہ میں ہے۔ صوفیہ نے یہ شرط لکھی ہے کہ مزار سے فیض اسی قدر ملے گا جس قدر زائر کو صاحب مزار کی معرفت ہے، ورنہ آپ گئے برکت ثواب حاضری ہو گئی اور آپ
یہ حضرت پیر سید نذیر حسین شاہ چشتی نظامی رحمت اللہ علیہ کا مشرب پتہ ہوگا تو پھر آگے بات چلے گی. یہ کی ہے کسی بھی ولی، کسی بھی صاحب زندہ بزرگ یا صاحب برزخ اور صاحب مزار، اگر آپ کو اس کا مشرب پتہ ہے تو آپ کے پاس اس کے فیض کی ہے، کنجی ہے. نہیں ہے تو پھر آپ جائیے اور آئیے، برکت لے کے آ جائیے، سال ثواب کر کے اور سلام کر کے، یہ بھی بہت ہے. تو خواجہ غریب نواز کو مشرب پتا تھا داتا صاحب کا تو رکے نا، ورنہ مدینے سے پتا چلا تو رکتا ہے کہیں، جھوٹی مدینہ شریف سے لگی. تو اب انہیں آفیشلی پتا تھا کہ یہاں سٹے ہے، سمجھ رہے ہیں بات کو. تو آپ سنیو ادھر آؤ. حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں التصدیق لطریقتنا ولایۃ، جو ہمارے طریقے کا مصدق بن جائے نا، ولایت تو اس کی بھی شروع ہو جائے. دل سے مان لیں ہمیں، کیونکہ ولایت کو جب تک آپ مانیں گے نہیں، ولایت نصیب کہاں ہوگی. اور ایمان کے بعد دوسری شرط ولایت کی عقیدہ اہل سنت و جماعت ہے. اس پر بھی کل امت کے اولیاء اور صوفیاء کا اجماع. جو سنی نہیں ہے، اہل سنت نہیں ہے، وہ ولی نہیں ہو. ہمارے لاہور میں آپ صاحبزادہ صاحب تو ضرور گئے ہوں گے، حضرت بھی گئے ہوں گے، حضرت میرا موج دریا بخاری رحمۃ اللہ تعالی، یہ جی آفس کے بالکل سامنے سب سے گنبد ہے. اکبر کے دور میں آپ لاہور تشریف لائے تھے. سید بخاری بزرگ ہیں اور گیلانیوں کے داماد بھی ہیں. تو اکبر کے دور میں لاہور دارالخلافہ تھا. جو ہی آپ تشریف لائے تو کچھ ایرانی عناصر تھے، انہوں نے پروپیگنڈا کیا. پنجاب میں اس وقت ایک کہاوت مشہور تھی یہاں پر کہ کاٹ دی کنی نہیں تے سید سنی نہیں. یہ مشہور کیا ہوا تھا، کاٹ دی کنی نہیں. میں اس کا ترجمہ کروں گی، آپ کو سمجھ آ گئی؟ آپ کو تو مجھ سے زیادہ کیوں جی کہتے کاٹ دی کنی نہیں، سید ہانڈی نہیں ہوتی جسے مثال بتاتے ہیں، اس کو کنی اس زمانے میں کہا جاتا ہے. پنجاب میں لکڑی کی ہانڈی نہیں چڑھ سکتی چولہے پر، جس طرح جل جائے گی نا، سالن بھی گر جائے گا. اسی طرح سید ہو، سید تو ہو لیکن سید سنی نہیں ہوتا. یہ بھی حال رہا ہے کہیں کبھی سرزمین فرض کی پاک و ہند میں. تو سید تھا، سید نے کہا اگر یہ بات ہے تو پھر دربار میں چولہا رکھو. آج کاٹ دی کنی بھی ہوگی تو سید سنی بھی ہوگا. اگر یہاں یہی پروگرام چل رہا ہے کوئی بات نہیں. اکبر کے دربار میں آپ نے چولہا اینٹوں کا رکھوایا اور لکڑی کی ہنڈیاں منگوائی اور فرمایا چڑھا دو اس میں جو چڑھانا ہے. آج پتہ لگے گا کہ کاٹ دی کنی بھی ہے کہ سید سنی بھی ہے. یا صدیق اکبر، یا صدیق. تو حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل سے بڑا محدث اور اہل حدیث کہاں ماں پیدا کرے گی؟ اہل الحدیث یہ محدثین کا ٹائٹل ہے. کتابوں میں دیکھیں تو آپ اہل الحدیث کا مطلب ہے محدث، جو اپنی سند سے حدیث روایت کرے. تو سیدنا امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ نے ان علماء کو علمی جواب دیا اور فرمایا کہ خدا کے بندو ہو سکتا ہے کہ احکام کا علم تو مجھے زیادہ ہو بشر حافی سے، لیکن احکام والے کی معرفت اسے مجھ سے زیادہ ہے، اس لیے میں اس کا محتاج ہوں اس معاملے میں. میں اس لیے ان کی مجلس میں جاتا ہوں اور وہاں جا کے کہتے کیا تھے وہ میٹھا جملہ بھی سنیے. جب آپ محدث تھے نا تو اپنی ٹرمینالوجی میں بات کرتے تھے. وہاں جا کے کہتے حدثنی عن ربی، جس کا ترجمہ ہے کوئی یار بھی گل سنا.
حضور کوئی رب سے روایت بیان کریں تو رب کی روایت تو رب والے بیان کر سکتا ہے. اقبال نے کہا تجھے کتاب سے ممکن نہیں فراغ کہ تو کتاب خواں ہے مگر صاحب کتاب نہیں. کتاب خواں ہونا اور چیز ہے، صاحب کتاب ہونا اور چیز ہے. تو ہم یہاں کتاب خواں بننے نہیں آئے ہوئے، ہم صاحب کتاب بننے آئے ہوئے دنیا میں. اس لیے آج ہمیں عالم کی نہیں عارف کی ضرورت ہے. اس امت کے مسئلے کا حل عالم کے پاس نہیں ہے. میرا علاج نظر کے سوا، حیرت کے پاس خبر کے سوا کچھ اور نہیں. تو عرس کا مطلب یہ تھا. شیخ محقق الاطلاق شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمہ اللہ کہتے جب میں مکہ سے رخصت ہونے لگا، ڈیوٹی لگی بعد رسالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ دلی جاؤ ہماری حدیث کا کام کرو، یہ جو ہمارے بزرگ کرتے رہے اور کر رہے ہیں. جب آپ کڑیاں ملائیں تو اوپر دیکھیں کیا حسن ہے، کیا جمال ہے، کیا انوار ہے. اور ایسا بھی ہے کہ ایک عالم محدث حافظ ابن حجر ہیثمی رحمۃ اللہ علیہ اپنے شاگرد کا مرید ہے طریقت. شریعت میں شیخ علی متقی صاحب کنز العمال، شریعت میں شاگرد اپنے استاد کی، اور طریقت میں استاد مرید اپنے شاگرد کا. یہ ہے ہماری دنیا جس کے مسل باشندے ہیں. ہماری روایت دیکھیے کیا ہے، ہم کدھر جا رہے ہیں اور کیا کر رہے ہیں. یہ طریق تھا، یہ مشرق. آپ فرماتے جب میں وہاں سے رخصت ہونے لگا مکہ شریف سے تو شیخ عبدالوہاب مدتی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ حضور یہ عرس کیوں ہوتا ہے ہر سال؟ حضور گائے چلے گئے، ٹھیک ہے، ان کا فیض جاری ہے، وہ ہمیں ملتا رہے گا. یہ ہر سال عرس کرنا ضروری ہے، یہ کیوں کرتے ہیں ہمارے لوگ؟ تو صاحب حال صوفی نے فرمایا کہ بیٹا یہ عرس اس لیے کرتے ہیں کہ جس دن دوست کا دوست سے وصل ہوتا ہے نا، تو اس لمحے اس گھڑی جو انوار اور تجلیات جلوہ گر ہوتے ہیں، جب سال میں وہی تاریخ، وہی لمحے اور وہی دن دوبارہ آتے ہیں تو وہی تجلیاں پھر ظہور کرتی ہیں، پھر ریپیٹیشن ہوتی ہے، پھر تکرار ہوتی ہے، پھر انوار اترتے ہیں. تو مرید آ کے، چاہنے والے عقیدت مند آ کے بیٹھ جاتے ہیں کہ شاید کوئی تجلی ہماری جولی میں ہو. اور یہ حکم بھی ہے شریعت مطہرہ میں، اذکروا محاسن موتاکم، اپنے مرحومین کے دنیا سے جانے کے بعد ان کے محاسن کو بیان کیا ہے. یہ حکم ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ترمذی شریف کی حدیث. اور یہ عرس کی اصل ہے. عرس کیوں کرتے ہیں؟ تاکہ مرحومین کے فضائل بیان کیے جائیں. اور جو آیت کریمہ میں نے پڑھی ہے، سیدنا صوفیوں کے امام سید الطائفہ حضرت جنید بغدادی رحمہ اللہ بیٹھے تھے، ایک شخص آیا، دیکھیں ہمارے امام کا طریق اور مشرب. میں نے پڑھا ہے کتابوں میں، حضرت جنید بغدادی سے اگر 100 سوال ہوا ہے نا تو 90 کا جواب آپ نے قرآن کی آیت کی شکل میں دیا. 10 کا پھر حدیث سے دے دیا، اسی اثر سے، روایت سے. یہ ہے طریقے صوفیہ. تو اس نے کہا، سائل نے پوچھا کہ حضور یہ ولیوں کے تذکرے کرنے کی کیا فلسفہ اور حکمت ہے، اور اس کی کیا ضرورت ہے؟ تو آپ نے قرآن کی کیا آیت پڑھی؟ وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ. فرمایا مولانا قرآن نہیں پڑھا، اللہ فرما رہے ہیں حبیب یہ جو ہم نبیوں کے قصے آپ کو سناتے ہیں، یہ قرآن میں جو انبیاء کے قصے ہیں اور نبیوں کے نام پہ صورتیں ہیں اور ان کے واقعات ہیں اور ان کی حکایات ہیں،
یہ حدیث جو آپ کو سناتے ہیں تو پتہ کیوں سناتے ہیں؟ لنثبت به فؤادک، تاکہ آپ کے قلب اطہر کو انرجی ملے، آپ کے قلب اقدس کو تقویت حاصل ہو۔ تو ساتھ ہی شرح کر دی سید الطائفہ نے اس حدیث کی آیت کریمہ کی، فرمایا حکایات المشائخ جند من جنود اللہ۔ بندہ خدا، یہ جو اللہ کے دوستوں کی باتیں ہیں، یہ باتیں نہیں ہیں، یہ اللہ کے لشکر ہیں جو دنیا میں اور آخرت میں تمہارے ساتھ چلتے ہیں۔ لیکن شرط کیا ہے کہ ان کے ساتھ تمہارا تعلق ہو، تم ان کے ساتھ جڑے ہوئے ہو، ان سے وابستہ ہو، تو پھر یہ فارمولا سمجھ آئے گا کہ ذکر حبیب کم نہیں، وصل حبیب۔ سبحان اللہ۔ پھر یہ سمجھ آئے گا کہ عاشق اپنے نام، اپنے دوست کے محبوب کے نام کی تکرار کیوں کرتا ہے اور اس کا ذکر کیوں کرتا ہے۔ عارف کھڑی شریف نے کہا کہ جیڑا کسی کا عاشق ہوئے اسے بھی کرتا۔ یہ بھی ہمارے عارف کھڑی بھی، رومی کشمیر بھی حدیث کے ترجمے کر رہے ہوتے ہیں۔ لوگ سمجھتے ہیں سیف الملوک پڑھ رہا ہے مولوی، لیکن حدیث کا طالب علم ہو تو سمجھ جاتا ہے کہ عارف کھڑی کے ہر مصرے کے پیچھے یہ آیت ہوتی ہے، یہ حدیث ہوتی ہے۔ تو ترجمہ کیا حدیث کا، من احب شیئا اکثر ذکرہ، جو جس سے جتنی محبت کرتا ہے پھر اتنی کثرت سے اس کا ذکر کرتا ہے۔ حضور بابا صاحب جد شکر قدس سرہ العزیز، آپ کا عرس مبارک ہو رہا تھا، اور پیر سید مہر علی شاہ گولڑی رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی اپنے معمول کے مطابق حاضر تھے عرس میں۔ ہر سال جاتے تھے گولڑا شریف سے باقاعدہ، اور بہت شاندار مجمع تھا۔ تو ایک سائل نے سوال کیا اٹھ کر پیر مہر علی شاہ صاحب سے، اور ایک عالم نے سوال کیا کہ پیر صاحب یہ تو آپ عرس کرتے ہیں اور پھر اس میں حق فرید یا فرید کے نعرے لگاتے ہیں، یہ کہاں لکھے ہوئے ہیں قرآن میں؟ ٹھیک ہے آپ اللہ اللہ کریں، دین کی باتیں بہت اچھا ہے، یہ آپ حق فرید یا فرید کے نعرے جو لگا رہے ہیں یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ تو پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، مولانا آپ نے قرآن پڑھا ہوا ہے؟ کہ جی میں نے پڑھا ہے اور پڑھایا ہے۔ تو فرمایا قرآن میں ہے فاذکرونی اذکرکم، کہ جی بالکل ہے۔ فرمایا رب نے فرمایا کہ تو میرا ذکر کر، میں تیرا ذکر کروں گا اور تیرا ذکر کرواؤں گا۔ دونوں تفسیریں ہیں اس آیت کریمہ کی، کہ جی بالکل۔ تو فرمایا کیا فرید نے رب رب کی ہے کہ نہیں؟ کہ جی فرید نے تو رب رب کی بھی ہے اور کروائی بھی ہے۔ تو فرمایا اللہ کے بندے تجھے اتنی بات سمجھ نہیں آ رہی کہ فرید اپنا کام کر گیا، اب رب فرید اپنا کام کروا رہا۔ تو ساتھ ایک جملہ فرماتے تھے کہ ہم تو ہر سال پاک پتن شریف آتے ہی فاذکرونی اذکرکم کا نظارہ ہے۔ یہ بھی دنیا میں عرس کا ایک فلسفہ ہے کہ جس نے دنیا میں رب کا ذکر کیا ہے، اللہ کا نام بلند کیا ہے، تو اللہ کا یہ اپنا قاعدہ کلیہ اور ضابطہ اور قانون ہے کہ بندے تو اپنے حساب سے، اپنی اوقات کے مطابق اور اپنی کیپیسٹی کے مطابق مجھے یاد کرے گا نا۔ تو ان ذکرنی فی نفسی ذکرتہ فی نفسی، حدیث قدسی ہے۔ اگر خفی طریق سے مجھے یاد کرے گا تو میں بھی بطریق خفی تجھے یاد کروں گا۔ اور ان ذکرنی فی ملائن ذکرتہ فی ملائن خیر من، اور فرمایا اگر مجمع عام میں میرا ذکر کرے گا اور مجھے یاد کرے گا تو میں اس سے بہتر مجمع میں تجھے یاد۔ حضرات محترم، یہ سارا یہ ذکر کیا ہے، فلسفہ کیا ہے کہ آپ نے صرف ذکر کرنا نہیں ہے، آپ نے اپنے رب کا ذکر کر کر کے، مجھے جو فاذکرونی اذکرکم سے سمجھ آئی ہے، آپ نے خود مذکور بننا ہے۔ آپ کی منزل یہ ہے نہیں کہ آپ بس رب رب کر کے چلے جائیں، ذکر کر کے نہیں۔ ان بزرگوں نے ہمیں یہ سمجھایا ہے کہ آپ جس کا ذکر کر رہے ہیں آپ نے اس کا مذکور بننا، یعنی کیا
کہ اللہ اللہ کو اللہ رہے کہ تو نہ۔ صوفی کا فلسفہ ذکر یہ ہے کہ تین چیزیں ہیں، ذکر ہے، ذاکر ہے، مذکور ہے۔ صوفی کا الٹیمیٹ ٹارگٹ یہ ہے کہ ذاکر بھی نہ رہے، ذکر بھی نہ رہے، مذکور رہے۔ مذکور کا اس بات ہو گیا تو سب سے پہلے اپنی نفی کرتا ہے، پھر ذکر بھی بھول جاتا ہے۔ جب مذکور سامنے آ جائے تو پھر ذکر نہیں ہوتا۔ جب محبوب سامنے ہو تو پھر محبوب کی نعتیں تھوڑی پڑھتے ہیں۔ جب تک ہم نعت پڑھ رہے ہوتے ہیں اس کا مطلب محبوب سامنے نہیں ہے، ابھی ہم غیب کی کیفیت میں۔ جب بندہ حضوری کی کیفیت میں چلا جاتا ہے تو پھر محبوب کے وصل سے اسے پہلا میسج یہ ملتا ہے کہ اب میں تجھ کو دیکھوں کہ تجھ سے بات کریں۔ محبوب کے جلووں میں گم ہو جانے کا نام یہ ہے طریقت، یہ ہے ارادت، یہ ہے نسبت۔ اور پھر محبوب کے ذکر سے مذکور کی مجلس کا فائدہ حاصل کرنا، یہ ہے ارادت۔ اور ہمارے صوفیاء نے اس لیے یہ پروگرام رکھے کہ آپ دنیا سے گئے ہیں، آپ کا ذکر تو نہیں گیا، وہ اس حد تک گئے ہیں حضرات صوفیاء اس معاملے میں۔ یہ مولانا جلال الدین رومی رحمہ اللہ نے لکھا کہ جو مجنون جو تھا یہ اپنی انگلی کے ساتھ لیلا لیلا لکھتا تھا ریت کے اوپر، تو ہوا آتی اسے مٹا جاتی تھی، پھر لکھتا، پھر ہوا مٹا دیتی، پھر لکھتا، پھر ہوا۔ تو ایک دانشمند گزرا پاس سے، اس نے کہا کہ تو واقعی صحیح مجنون دیوانہ ہے، مجھے لوگ صحیح مجنون کہتے ہیں، یہ پتہ ہے کہ ہوا نے رکنا نہیں ہے، یہ چلتی رہے گی، تو پھر لکھ دیتا ہے، وہ پھر مٹاتی ہے۔ تو مجنون وجد میں آ گیا، کہنے لگا بندہ خدا میں تو ہر بار اس ہوا کا ساتھ شکریہ بھی ادا کرتا ہوں۔ اور حضرت رومی کے الفاظ ہیں گفت مشق نام لیلا میں گناہ۔ اس نے کہا تو سمجھ رہا ہے میں نام لے رہا ہوں، لکھ رہا ہوں؟ نہیں نہیں نہیں، مجھے تو ابھی نام لینا ہی نہیں آ رہا، میں تو محبوب کے نام کی مشق کر رہا ہوں۔ اور خاطر خود را تسلی بھی گناہ، ابھی اس کے نام سے خود کو تسلی دے رہا ہوں، خود کو تشفی دے رہا ہوں۔ تو یہ جو محبوبیت کا مقام ہے یہ الٹیمیٹ ٹارگٹ ہے۔ آپ نے ذکر اتنا کرنا ہے کہ اس کے مذکور بن جاؤ، اور یہ بھی صرف اس امت کی تخصیص اور خاصہ ہے۔ حضرت شیر خدا باب مدینۃ العلم فرماتے ہیں کہ اللہ نے پچھلی کسی امت کو یہ نہیں کہا فرض کرو ریاض کرو، باقی سب کو کہا کہ تم میرا ذکر کرو میں تمہیں اجر دوں گا، تم میری عبادت کرو میں تمہاری بخشش کروں گا، تمہیں جنت دوں گا، ثواب و درجات دوں گا۔ صرف محبوب کی امت ہے جسے کہا کہ تو مجھے یاد کر میں تجھے یاد کر، تو میرا نام لے میں تیرا نام لوں گا، اور تو مخلوق ہو کے بندہ ہو کے ایک مشت خاک ہو کے مجھے یاد کر، میں رب ذوالجلال ہو کے تجھے یاد کر، اور اپنی شان کے لائے۔ تو جو بندہ بارگاہ الہی میں دفتر الوہیت میں مذکوریت کے درجے میں چلا جاتا ہے وہ نذیر حسین شاہ چشتی بن جاتا، وہ پیر کرم شاہ لازری بن جاتا، وہ داتا گنج بخش کی حجویری بن جاتا، وہ میرا شاہ بن جاتا۔ جب وہ مذکوریت کے دائرے میں داخل ہوتا ہے کہ اب خود خالق کائنات اس کا ذکر فرما رہا ہے، تو پھر پیچھے مخلوق کون سی ہے جو اس کا ذکر نہ کرے؟ اور پھر وہ فلیکسوں کا اشتہاروں کا محتاج بھی نہیں رہتا، اس کا ذکر پھر پوری کائنات میں گونجتا ہے۔ تو اللہ رب العزت اس سے مبارک کی جو حقیقت ہے وہ ہمیں نصیب فرمائے، اور مشائخ چشتیہ کا خاص طور پر حضرت پیر سید نذیر حسین شاہ چشتی رحمت اللہ تعالی علیہ کا لنگر روحانی
ہمیں نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد